Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ बच्चों और जलबाजों से दूर रखें। जी हाँ, ज़ीन में जो दुआ हम आपको सिखाने चले हैं इसे बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें और बेवकूफ़, मुंतकिम मिजाज, ज़ोरदन जलबाज लोगों की पहुंच से भी दूर रखें। ऐसा ना हो कि वो लोग ये दुआ किसी बेगुनाह आदमी के लिए पढ़ें और इसका असर तो 100% यकीनी है। कहीं इनकी हमाकत या जल्दबाजी की वजह से बेगुनाह लोगों की शामत ना जाए। और ये मशवरा हम नहीं दे रहे बल्कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काबिल तरीन साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ये मशवरा दे रहे हैं कि इस दुआ को बच्चों और बेवकूफ़ों की दस्तर से दूर रखें, क्योंकि ये दुआ सिखा भी वही रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स को किसी भी किस्म की हाजत हो वो 3 दिन मुतवादिर रोज़ा रखें। पहला रोज़ा बुध का रखे, दूसरा जुमरात का, तीसरा रोज़ा जुम्मे के दिन का होगा। जुम्मे को वो गुस्ल करके जामिया मस्जिद को जम्मा की अदायगी के लिए रवाना हो जाए और अपनी माली हैसियत और तौफीक के मुताबिक रास्ते में सदका व खैरात करता हुआ जाए। नमाज जुम्मे से फारिग होकर ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम अल्लज़ी अन्त लहुल उजूहु व ख़शअत लहुल अस्वातु व वजलतिल क़ुलूबु मिन ख़श्यतिही अस्अलुका अन तुसल्ली व तुसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अन तक़ज़ी हाजती। ये दुआ पढ़कर अपनी हाजत का जिक्र करें कि या अल्लाह मेरी ये हाजत पूरी फरमा दे। हदीस शरीफ में आता है कि जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई तो जिब्रील अमीन के साथ 70,000 फरिश्ते इसके अकरम के लिए नाजिल हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुरान की सबसे आज़िम तरीन आयत करार दिया है। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो आदमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पाबंदी से पढ़ता है इस आदमी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी मरते साथ ही वो जन्नत में जाएगा। ये भी हदीस मुबारक में है कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा ख्वाब में शैतान या जिन्नात इसे परेशान न कर सकेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फितराने के सामान का निगरान मुकर्रर फरमाया। एक रात मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था कि एक बूढ़ा आया और इसने फितराने के सामान में से कुछ गंदम चोरी कर की और फरार होने लगा। मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि मैं तुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। इसने मेरी मिन्नत समाजत की और कहा कि मैं आयालदार और गरीब आदमी हूँ, फाक़े के हाथों मजबूर होकर यह हरकत की है। आज छोड़ दे, आइंदा इधर का रुख नहीं करूँगा। मुझे तरस आया, मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात तुम्हारे कैदी का क्या बना। मैंने वाक़या सुना दिया और बतलाया कि इसने आइंदा कभी ना आने का वादा किया और मिन्नत समाजत की तो मैंने छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने की वजह से मुझे 100% यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। चुनांचे रात भर मैं ताक लगाकर इसके इंतज़ार में बैठा रहा। रात के पिछले पहर वो आया और कुछ गंदम आज भी चकली। मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने दोबारा मिन्नत समाजत की, आयादारी और फ़क़र व फ़क़ा का रोया और आइंदा कभी न आने का पुख्ता अहद किया तो तरस खा कर मैंने इसे आज ही छोड़ दिया। सुबह जब बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल फरमाया कि रात हमारे कैदी पर क्या भी थी। मैंने फिर पूरी सूरत हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठ बोलता है, आज रात वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तीसरी रात में भी इसकी ताक और इंतज़ार में बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुक़द्दस की वजह से मुझे इसकी आमद का पुख्ता यकीन था। आज रात भी वो आया और इसने फिर कुछ
گندم اموال صدقات میں سے اٹھا لیے تو میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ آج تو تجھے ہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، آج تیرا کوئی بہانہ نہ کوئی عہد نہ کوئی عذر سنوں گا، نہ ہی تیرے کسی وعدے و عہد پر اعتماد کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جو زندگی بھر تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان اور محافظ فرشتے مقرر فرما دیں گے اور رات بھر شیطان تمہارے پاس نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے اس کی بات نقل کی اور سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، تمہارے ساتھ اس نے سچ بولا ہے حالانکہ وہ پھر پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ 3 روز سے تمہارے پاس آنے والا یہ بوڑھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ شیطان تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ امام غزالی نے ابن قتیبہ میں رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ بنی کعب کا ایک آدمی کھجوروں کی تجارت کی عرض سے بصرہ آیا۔ وہ آدمی بتلاتا ہے کہ مجھے بصرہ میں اور کوئی مکان نہ ملا تو ایک ویران مکان پر میری نظر پڑی جس کی دیواروں اور چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے اس کے مالک کے بارے میں معلومات لی اور اس سے وہ مکان کرائے پر لینے کی بات چلائی۔ اس نے کہا کہ دینے کو تو میں یہ مکان کرائے پر دے دوں لیکن یہ گھر آسیب زدہ ہے اور ایک خطرناک دیو اس پر قبضہ جمار ہے۔ اس مکان میں جو کوئی ٹہلتا ہے وہ دیو اسے ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے تم بھی اپنی جان بچاؤ اور اس کے بجائے کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا تم مجھے مکان دے دو، اللہ مالک ہے، میں جانوں اور دیو جانے۔ میں نے مکان لے لیا۔ رات کو جب تاریکی کے سائے گہرے ہوئے تو دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا ترنگار خوفناک چہرے والا حامل کالا سایہ دیو میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس کا وجود سر سے پاؤں تک سیاہ تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں آیت الکرسی جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا وہ دیو وہی کلمات میرے ساتھ ساتھ دہراتا جا رہا تھا۔ جب میں آخری حصے پر پہنچا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھنے لگا تو اس کی زبان رک گئی اور جب میرے ساتھ وہ یہ کلمات نہ دہرا سکا، میں نے جب دیکھا کہ وہ اس حصے کو پڑھنے سے عاجز ہے تو میں نے یہی الفاظ مسلسل پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کالا وجود میرے سامنے سے ختم ہو گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بھی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو دیکھا جس جگہ وہ دیو کھڑا تھا وہاں ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہے اور ایک غیبی آواز سنی کہ تم نے رات کو ایک بڑا دیو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس چیز سے جلا ہے تو غیبی آواز آئی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ قضائے حاجت کے لیے بزرگان دین سے آیت الکرسی کے 2 طریقے منقول ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مواقف 170 مرتبہ آدھی رات کو تنہائی میں جہاں کسی کی آواز نہ آئے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اسے رسولوں اور اصحاب بدر کی تعداد کے مواقف 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ ہر حاجت بر آئیں گی۔ بلغم کے مریضوں کے لیے یہ ایک انتہائی مفید اور مجرف نسخہ ہے کہ نمک کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈھالیاں لے کر ہر ڈالی پر 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارے اور 7 دن روز صبح نہار منہ ایک ڈھالی چاٹ کر ختم کر لی، انشاءاللہ ہر طرح کا بلغم ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جنات کو بگانے، سزا دینے یا زیادہ شریر اور ڈھیٹ ہوں تو انہیں جلانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیت الکرسی ہے۔ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ آصف زدہ کے سر پر 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارے، انشاءاللہ جن جل جائے گا اور مریض اگر بے ہوش ہو تو ہوش میں آ جائے گا۔ اگر جن خود عامل ہو یا کسی عامل کے حصار میں ہو جس کی وجہ سے 11 بار آیت الکرسی پڑھنے سے اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے
تو ذیل کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ خطرناک سے خطرناک اور مضبوط سے مضبوط جن بھی اس کی برکت سے جل جائے گا۔ اس عمل کی حتمی اور یقینی افادیت پر تمام ائمہ عاملین کا اعمال و اتفاق ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے: ایک مریض کے دائیں کان میں پہلے 7 بار اذان دے، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھے، معوذتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مل کر پڑھیں، 4 بار آیت الکرسی، پھر سورہ طارق، 5 بار سورہ طارق، 6 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات، 8 بار پوری سورہ صافات پڑھ کر پھونک مارے۔ یہ دونوں اعمال ہمارے معمولات کا حصہ ہے اور بارہا کے آزمودہ ہے۔ جنات کو جلانے کے لیے نہایت مضبوط عمل ہونا اور زور مرہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا دفاع و حصار کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب میں عمل پڑھ کر آپ جنات کو جلانے نکل پڑیں اور دوسرے دن خود اسپتال یا خدا نخواستہ کسی اگلے مقام پر پہنچے ہوئے ہوں۔ دل یا جگر وغیرہ کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے 7 دن متواتر چینی کی پلیٹ پر 3 بار آیت الکرسی زعفران سے لکھ کر مریض صبح نہار پیتے وقت یہ کہے کہ میں فلاں بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر مرض پرانا ہو گیا اور مریض کے بدن میں جھڑ پکڑ چکا ہو تو دائم شفایابی یہ عمل کرتے رہیں۔ اگر زعفران میسر نہ ہو تو کھانے والے پیلے یا سرخ رنگ سے لکھ لیں، انشاءاللہ وہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کسی خواب کی تعمیر یا کسی چیز کے بارے میں وظیفہ چاہیے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔